رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين یا رب العالمین ثم آمین۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورہ آل عمران شروع کریں گے۔ سورہ آل عمران کی کل آیات 200 ہیں، رکوع 20 ہیں۔ سورہ آل عمران مدینہ میں نازل ہوئی، اور اگر تھوڑا سا پس منظر دیکھیں تو آپ کو قرآن میں کچھ صورتیں مکی ملتی ہیں اور کچھ مدنی ملتی ہیں۔ مکی صورتوں میں بہت زیادہ عقائد کو بیان کیا گیا ہے، عقیدے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تھے تو وہاں کے لوگوں کا جو بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کے عقیدے خراب ہو چکے تھے۔ وہ کہتے تھے اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو زمینی خدا ہیں، خود سے نام رکھے ہوتے تھے بتوں کے، لات، منات، عزا، تو کہتے تھے ان کو بھی مانتے ہیں، اللہ نا ہم سے زیادہ ان سے پیار کرتا ہے، تو ان کی زیادہ سنتا ہے، ہماری کم سنتا ہے، تو ہم ان سے بھی مانگتے ہیں، یہ زمینی خدا ہیں، یہ ہماری تھوڑی تھوڑی سی جو چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوں گی وہ یہ پوری کر لیں گے۔ اس کے بعد اللہ کو بھی وہ مانتے تھے، شرک کرتے تھے۔ شرک یہی ہوتا ہے۔ آج میں اور آپ بھی کہیں غور کرنا پڑتا ہے نا اپنی ذات پر بھی، کہ کہیں ہم بھی اس چیز میں شامل تو نہیں ہیں، ہم بھی کسی اور سے تمنائیں تو نہیں لگا کے بیٹھے ہوئے نا۔ اگر کہیں ایسا ہے تو ہم نے بھی اپنے آپ کو اس چیز سے پاک کرنا ہے، کیونکہ اس دن ہم نے آیت پڑھی تھی کہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے مجھ سے سوال کریں میرے بارے میں تو کہہ دیجئے میں بہت قریب ہوں۔ جتنا قریب رب العالمین ہے نا اتنا قریب کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اپنی جو آپ کی لو ہے یا جو تعلق ہے وہ رب العالمین سے مضبوط کریں۔ دوسری چیز، مکہ کے لوگوں کے ایک تو عقیدے بہت خراب تھے، اور دوسرا نا ان کا جنت جہنم کا جو کنسیپٹ تھا نا وہ ان میں نہیں پایا جاتا تھا۔ تیسری چیز، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم موت کے بعد زندہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اب جو مکہ والے تھے، اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کہاں پہ ہوئی تھی؟ مکہ میں ہوئی تھی۔ کیا یہ لوگ مکہ والے شروع سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت کرتے تھے؟ شروع سے تو نہیں نہ کرتے تھے۔ جب پیدا ہوئے تھے سارے مکہ والوں نے کتنی خوشیاں منائی تھی، کتنا جشن منایا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی مانی جاتی تھی، ان کے پاس امانتیں بھی رکھا کرتے تھے۔ کتاب میں ہم نے رٹا ہوا ہے، دل سے محسوس کر کے دیکھیں، ان کو امانت دار کہا جا رہا تھا، دیانتدار، اتنا ہائی سٹیٹس۔ اور جب حجر اسود کو لگانے کی باری آئی، جب کعبہ کو تعمیر کیا جا رہا تھا، تو وہ بھی کس کا فیصلہ مانا گیا تھا؟ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، کس کا فیصلہ مانا گیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ وہ اتنے عزت کرتے تھے، خوبصورت بھی بہت تھے، ہر کوالٹی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان میں رکھی تھی، اور باحیا اتنے تھے کہ ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باحیا تھے۔ اب کیوں وہ مکہ والے ایک دم سے، وہ جو اتنی عزتیں اتنی واہ واہ تھی، ایک دم سے کیوں ان کے دشمن بن گئے؟ بات ان کے ذہنوں پہ یا ان کے دل پہ یہی چوٹ لگا رہی تھی کہ یہ جو آپ نے کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے، ان کو ایک دم سے نکال کے باہر پھینکے، یہ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ عبادت صرف رب العالمین کی ہے۔ اب ایسا ہوتا تھا کہ چونکہ مکہ درمیان میں تھا، صحرا تھا، اب جتنے بھی لوگ دور دور سے حج کرنے کے لیے آتے تھے نا، حج اس ٹائم بھی ہوتا تھا، لیکن یہ تھا کہ انہوں نے طریقے بدل دیے تھے۔ اب وہ جو بھی آتا تو اپنا بت لا کے کعبہ میں رکھ لیتا۔ اب اس کا مکہ والوں کو یہ فائدہ ہوتا تھا کہ آپ کو پتہ ہے مکہ کی زمین خود نہیں اگاتی کچھ نا، تو ان کو تجارت کے لیے کبھی یمن جانا پڑتا، کبھی شام جانا پڑتا، کبھی کہیں جانا پڑتا، تو اس ٹائم ڈاکو بہت زیادہ ہوتے تھے، مال لوٹ لیا کرتے تھے، تو یہ جو
काबा वाले थे, काबा के मुतवल्ली थे, ये जो मक्का वाले थे, इनको कोई कुछ नहीं कहता था कि हमने बुत रखे हुए, हम बुत रखेंगे और आपको बिल्कुल हमने नुकसान नहीं पहुंचाना। अब मक्का वाले जो थे उनको एक तो दुनियावी फायदा हो रहा था। अब अगर वो एकदम से बुत निकाल के बाहर फेंक देते तो उसका नुकसान क्या होता कि वो उनके जितने भी आसपास के जितने इलाके थे वो उनके दुश्मन बन जाते। उसने कहा आपने हमारे बुत बाहर फेंके, अब तो आपको लूटा भी जाएगा, आप अमन में नहीं रहेंगे। एक तो ये चीज थी कि उनका जो दुनियावी प्रेशर था ना वो बिल्कुल हल्का हो रहा था। दूसरी चीज ये थी कि उनका जो अबाउ अजदाद का दीन चला आ रहा था कि सिर्फ एक अल्लाह नहीं बल्कि बाकी भी उन्होंने बुत बना के रखे हुए थे, तो उस पे भी एक बहुत ज्यादा शिद्दत चोट पड़ रही थी। तो जब ये सूरत नाजिल हुई ना, कुल हु अल्लाहु अहद, वो अल्लाह को भी मानते थे, तो वहां पे देखिए वाहिद नहीं आया, अहद आया। हालांकि वाहिद भी एक को कहते हैं, लेकिन वाहिद उस एक को कहते हैं जिस तरह आप कागज के छोटे छोटे टुकड़े करके बहुत सारे रख ले और उनमें से एक उठा दे, वो वाहिद होता है। और अहद ये होता है कि जिसका कोई भी ना, सिर्फ एक, सिर्फ एक। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये बताना चाह रहे थे कि नहीं लात और उज़ा, नहीं कोई और माबूद और कोई बुत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की जात है। और ये चीज उनके लिए मानना बड़ी मुश्किल थी। तो यूं मुझे आप नतीजे पर इस पे पहुंचेंगे कि मक्का वालों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से कोई दुश्मनी नहीं थी। किससे दुश्मनी थी? उनकी बात से दुश्मनी थी। ठीक है। दूसरा, जब आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, मक्का वालों ने जश्न मनाए, उनको कोई मसला नहीं था, आप जश्न मनाए। और बल्कि उन्होंने आके कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कहने लगे अगर आप चाहते हैं ना कि आपको दुनिया, आपको बादशाहत मिले, हम आपको तख्त पे बैठाएंगे, हम आपको ताज पहनाएंगे, अगर आपको मालो दौलत चाहिए तो हम आपको ला के देंगे, आप आपसे अमीर कोई नहीं होगा। और अगर आप मक्का की खूबसूरत औरतों से शादी करना चाहते हैं तो बहुत खूबसूरत औरतें हम आपको लाके शादी करवाएंगे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे इनमें से किसी भी चीज की तलब नहीं है, मैंने सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की तालीम देनी है। और उस एक इस ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से उन्होंने इतनी तकालीफ काटी, इतनी ज्यादा तकालीफ काटी। अब यहाँ पे बात ये क्लियर हो कि उनको जश्न से मसला नहीं था, उनको जात से मसला नहीं था, उनको मसला किससे था? बात से मसला था, मिशन से मसला था। तो जितनी भी मक्की सूरतें उनमें आपको अकायद मिलेंगे, उनमें आपको जन्नत जहन्नुम मिलेंगे, उनके बाद उसमें आपको मौत के बाद दोबारा उठाए जाने की आयत मिलेंगी। लेकिन जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना चले गए, अब थोड़ा सा हालात जो थे ना वो बदल गए। मदीना में कौन रहते थे? यहूदी रहते थे, ईसाई रहते थे। समझ आ रही है? बोर तो नहीं हो रही? मदीना में यहूदी रहते थे, ईसाई रहते थे, वो अल्लाह को एक ही मानते थे। ठीक है। उनके पास आसमानी किताबें थी, तौरात थी, जबूर थी, इंजील थी। ये जितनी बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें तालीम दे रहे थे ना, ये सारी बातें उन्हें पहले से पता थी। और उन्हें बात से तो कोई इशू नहीं था। उन्हें क्या चीज ईमान नहीं लाने दे रही थी कि ये आखिरी नबी बनी इस्माइल में से क्यों पैदा हुए, हमारे अंदर से क्यों नहीं आई। उन्हें इस हसद की आग ने हक से फेर दिया। अब उन्हें नफरत थी बात से, मक्का वालों को उन्हें नफरत थी जात से, मक्का वालों को नफरत थी बात से। ये उलट हो गया, मक्का वाले जात से नहीं करते थे, मदीना वाले जात से करते थे। तो यहाँ इन आयात में उनका उनका माजी उनको याद दिलाया जा रहा है। जो सूरतुल बकरा गुजरी ना, वो यहूदियों के लिए, यहूदी जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानना छोड़ दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना छोड़ दिया। ये वही यहूदी इसराइल, यही आज फलस्तीन में भी बच्चों को मार रहे हैं और कितना तशद्दुद कर रहे हैं और कितना जुल्म हो रहा है। अब जो सूरह आल इमरान शुरू हो रही है ना, ये ईसाइयों की, इसमें ज्यादातर ईसाइयों की बात होगी। ईसाई कौन थे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने नहीं माना। आपने सूरतुल फातिहा में 3 तरह के लोग पढ़े थे, कौन कौन से? अनअमता अलैहिम, गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन। मगदूब जिनके पास इल्म था, अमल नहीं था, और वो यहूदी थी। सूरह बकरा में उनकी बात हुई। दालीन वो थे जिनके पास अमल तो था लेकिन बगैर इल्म के था, और ये गुमराह है। और ये सूरह आल इमरान इनकी बात करेगी।
اور میں اور آپ اگر علم آنے کے بعد عمل نہیں کریں گے تو کام سے بن جائیں گے مغضوب، اور اگر بغیر علم کے عمل کریں گے تو ضالین۔ اور انعمت علیہم میں کیسے شامل ہوں گے؟ علم آیا، عمل کیا، علم کے ساتھ عمل، اور وہ بھی اخلاص کے ساتھ، تو تب جا کے شامل ہوں گے کس میں؟ انعمت علیہم میں۔ سورہ آل عمران مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور یہ جو آل عمران ہے، آل کا مطلب ہوتا ہے اولاد، اور عمران جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے۔ عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے۔ اس صورت میں ان کی اولاد کا بھی ذکر کیا جائے گا ہلکا سا، باقی بھی انشاءاللہ یہ بہت مزے کی صورت ہے، ہمارے اپنے عمل کے بہت سارے پوائنٹس ہیں۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے حق کہلوائے، اور میری زبان سے جو حق نکلے وہ آپ کے دلوں میں اتر جائے، آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم حروف مقطعات۔ سورۃ البقرہ میں بتایا تھا حروف مقطعات کیوں آئے ہیں، بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ نہیں بتایا تھا؟ چلیں آج بتا دیتی ہوں۔ یہی الف لام میم سورہ فیل میں جب آتا ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہاں پہ علم کیوں نہیں پڑھ رہی؟ بہت بڑی وجہ، بہت بڑی۔ اس کا مطلب تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن ان الفاظ کو، ان حروف مقطعات کو یہاں پہ لانے میں ایک بہت بڑی حکمت چھپی ہے۔ وہ ایسے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی۔ مدینہ میں کون رہتے تھے؟ عیسائی رہتے تھے، یہودی رہتے تھے، کتابی علم ان کے پاس بہت زیادہ تھا، ٹھیک ہے؟ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا مدینہ گئے نا، تو جا کے لوگوں کو دین کی تعلیم دینے لگے، آ جائے اللہ کی طرف۔ تو انہوں نے کسی طرح سے کوشش کرنی تھی کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانیں، تو انہوں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ یہ امی ہیں۔ امی کہتے ہیں نا، ام سے آیا ہے، ام کہتے ہیں ماں کو، یعنی بالکل ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آ رہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جب پیدا ہوتا ہے اسے کیا آتا ہے؟ تو امی اسی کو کہتے ہیں۔ تو کہتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی ہیں، ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آ رہا۔ تو یہ جو عربی ہے، کہتے تھے یہ عرب والوں کی اپنی زبان ہے، تو یہ عربی میں آپ کو ایسے ہی خود سے آیات بنا بنا کر سنا رہے ہیں، اور آپ ان کی مان کے تو اسلام لے کے آ رہے ہیں، جبکہ آپ کامیاب تو تب ہوں گے جب آپ یہودی بن جائیں گے، نصرانی بن جائیں گے، تو یہ آخری نبی نہیں ہے۔ لوگوں کو یہ بتاتے تھے۔ اچھا آپ مجھے بات بتائیں کہ جو ہمارا بچہ ہوتا ہے چھوٹا، بھی اسکول میں نہیں گیا، تو وہ آپ کو سن کے بولنا سیکھ جاتا ہے نا، وہ آپ کو کہتا ہے ماما، پاپا، اللہ، تب اب آپ اس سے پوچھے کہ اللہ کن حروف سے مل کے بنا ہے، تو وہ بتائے گا نہیں نا، بتا سکتا۔ اب اگر وہ بچہ آپ سے کہہ دے الف لام لام ہا سے مل کر اللہ بنا، تو آپ کہیں گے او کتنا بڑا معجزہ ہو گیا، آپ کو کیسے پتا ہے؟ نا معجزہ یہ، ایک بندہ اسکول گیا ہی نہیں، اس کو پتا ہی نہیں، حروف تہجد سے وہ واقف ہی نہیں ہے، تو اس کو کیسے پتا کہ اللہ کیا ہے، یہ کس سے مل کے بنتا ہے؟ یہ جیسے روٹی ہے، رے ووٹیج، اسے کیا پتا یہ کیسے مل کے بنے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب مدینہ میں آیات نازل کرنا شروع کی نا، صورتیں، تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذالک الکتاب سے نہیں شروع کی، اللہ لا الہ سے نہیں شروع کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع کیا الف لام میم۔ یہ حروف ہے نا، ادا کریں آپ علیہ السلام اپنی زبان سے۔ اور یہ ایک بہت بڑا تماچا تھا یہودیوں اور عیسائیوں کے منہ پہ، جو وہ کہتے تھے کہ یہ انہوں نے خود کلام بنایا۔ فرمایا اگر خود کلام بنایا تو انہیں حروف تہجی کا کیا علم، یہ تو کبھی اسکول میں گئے ہی نہیں، انہوں نے تو کبھی پڑھا ہی نہیں، انہوں نے تو کبھی لکھا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود سے کچھ نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے سچے رسول ہیں، اور انہیں سکھانے والی رب العالمین کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئیے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو بھی حروف مقطعات سے شروع کیا، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کا کوئی مطلب نہیں ہے، ان کا مطلب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخفی رکھا۔
اور اس کا ثواب ہے. آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی آتی ہے کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں. رمضان میں تو بہت بڑھ جاتی ہیں. فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں، الف الگ لام الگ میم الگ حرف ہے. آپ الف لام میم پڑھتے ہیں تو گویا آپ 30 نیکیاں کما لیتے ہیں. سبحان اللہ. عام روٹین رمضان میں تو بڑھ جاتا ہے ثواب. اب اللہ تعالیٰ اپنا تعارف فرما رہے. میں نے آپ کو بتایا عیسائی بغیر علم کے عمل کرتے تھے. عیسائیوں نے اپنا عقیدہ بنا دیا نعوذ باللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس چیز سے بالکل پاک ہے. انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. نعوذ باللہ. پھر کہتے تھے 3 خدا ہیں، ایک اللہ تعالیٰ، ایک حضرت مریم اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع کی اور ان کے اس عقیدے کا رد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو. اللہ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی القیوم، وہ زندہ ہے، وہ قائم رکھنے والا ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. کیا حضرت مریم زندہ ہیں؟ کیا حضرت عیسیٰ زندہ ہے؟ اب یہ ان سے سوال ہو رہا ہے نا. وہ قیوم، وہ قائم رکھنے والا، خود بھی قائم ہے، کائنات کو قائم رکھنے والا ہے. کیا کسی اور نے کائنات کو قائم رکھا؟ نہیں. یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے عقیدے کی آپ درستگی کریں. فرمایا اب وہ اللہ کون ہے؟ فرمایا اللہ وہ ہے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، یا اس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کیا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تورات تمہارے پاس ہے، انجیل تمہارے پاس ہے. یہ کس نے نازل کی؟ یہ بھی تو میں نے کتابیں نازل کی ہیں، میں نے ہی قرآن نازل کیا. اور قرآن ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے. جب تم ان دونوں پر ایمان لے کر آتے ہو تو پھر قرآن پر کیوں نہیں ایمان لا رہے؟ یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے پہلے تورات اور انجیل اتاری اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا. جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے جو میری آیات کا انکار کریں گے ان کو میں عذاب دوں گا، چھوڑوں گا نہیں. آیات نا 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو وہ آیات ہیں جو یہ قرآن کی آیات ہیں، اور دوسرا آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی. کائنات بھری پڑی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں سے، اور یہ جو پھیلی ہوئی کائنات ہے یہ مجھے اور آپ کو رب کا تعارف دے رہی ہے. ایسا ہی ہے نا. غور کیا کرے کائنات پہ. جو انسان جتنا نیچر کے قریب ہوتا ہے اسے اللہ کا اتنا زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے. اب ان آیات کو دیکھ کے نا یہ جو باہر کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں کوئی ذات ہے جس نے یہ سب بنایا ہے. ان آیات کو دیکھ کے ان آیات پر یقین آتا ہے، اور ان آیات کو پڑھ کے ان آیات پہ غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جو میری آیات کا انکار کرے گا، چاہے وہ یہ آیات ہیں چاہے وہ آیات ہیں. اور ہم آیات کا انکار بہت آسانی سے کر لیتے ہیں. آپ پوچھیں گے کیسے؟ آپ پوچھیں گے کیسے؟ آپ کے دل میں آگا. ہم نے تو آج تک کبھی کسی قرآن کی آیت کا انکار نہیں کیا ہے نا. نہیں نا کیا. آج کل کے نوجوان بچیاں اگر ان سے کہا جائے کہ آپ نقاب کر لیں یا پردہ کریں، اور ایون کہ بڑی خواتین بھی کیا کہتی ہیں؟ اکھی تک کھلی ہوئی ہیں. ساری شیطانی کس کرنے ہونی؟ اکھی کرنے ہونی ہے نا. دل صاف ہونے چاہیے. نہیں بارے پلیٹیاں پلوٹیاں نہیں ہونی. آندری ہوئی ہے سارے کو زیادہ خراب ہونی. یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نا. اور یہ سراسر قرآن کی آیت کا انکار ہے. میرے رب نے حکم دیا جب تم گھروں سے نکلو تو اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں اوڑھ لیا کرو. آپ کو ابھی توفیق نہیں ملی، آپ نہیں کر رہے. آپ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. لیکن ایک دم سے یہ بات کہہ دینا یہ قرآن کی آیت کا انکار ہے. سمجھ آ رہی کہ دل صاف، دل تو ہے ہی پردے میں. دل کا کیا پتا دل کس نے کھول کے دیکھا کہ دل صاف ہے یا نہیں. یا تو آپ کہتے میں تو بہت دل صاف کھریاں کھریاں منہ پر سنائی سنی پیچھے میں کی نہیں صاف نہیں. یار کسی کو کیا پتا آپ کا دل صاف ہے یا نہیں. جب میرا دوسرے سے انٹریکشن ہوگا تو میری زبان سے ہوگا نا. جب میری زبان ہی نہیں اچھی تو دل تو بعد کی بات ہے. دل کس نے کھول کے دیکھا ہے؟ تو پہلے زبان صاف رکھنی چاہیے، پہلے زبان میٹھی رکھنی چاہیے. تو بات یہ ہے کہ ہم بھی آیات کا انکار کرتے ہیں، لا شعوری طور پر کرتے ہیں. پھر سیدھا سیدھا ہم اس دن بھی میں نے وراثت پہ بات کی تھی. اللہ کا حکم ہے آپ بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دیں.
तो आजकल नहीं देते है एकटंडी दी दौड़ने दे कल प्रायची बस यशले जसड़े आपने जंगत कुदर गशले। ऐसा ही होता है ना। ये क्या है? ये इसका मतलब मैं और आप ज्यादा सियाने अल्लाह से, मैं और आप ज्यादा सियाने अल्लाह से, मुझे और आपको ज्यादा इल्म है कि कौन सी बात कहाँ पे करनी चाहिए, और हम अल्लाह के कुरान पे उंगलियां उठाते हैं। तो इन चीजों से मुझे और आपको क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। ठीक है। फिर तीसरी, हम इस तरह से भी इनकार करते कि अल्लाह ने फरमाया कि खामद तुम्हारा कवाम है, उसका एक दर्जा तुम्हारे ऊपर है और तुम पे फर्ज बनता है कि तुम उसको क्या करो? उसकी इज्जत करो। और हम करते हैं इज्जतें सोस नासन, कोई चीज थोड़ा सा भी कोई कमी रह जाए, हाँ आज तुझे मैं कि ज्यादा पैसे नहीं देते, मैंने इतनी डिमांड की थी, आपने इतने दिया, आजकल इतने ना बनना का दौर में कहती हूँ अजवाज मुतहरात ने सुबहान अल्लाह जब देखा ना सारे बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं से, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये फरमान लगी, अल्लाह के रसूल हम देख रहे हैं कि बाहर खवातीन इतने अच्छे कपड़े पहने, सब कुछ हमारे लिए भी कुछ सोचे, हमें भी कुछ ज्यादा मिले। अल्लाह ताला ने आयात बयान फरमा दी, फरमाया महबूब अगर ये आपसे दुनियावी सामान मांगता है कि आप पढ़ेंगे तो इनको अच्छा सामान दे के अच्छी तरह से रुखसत कर ले, हम उनकी जगह आपको नई बीवियां दे देंगे। तो बात यह है कि औरत वही अच्छी होती है जो साबिर और शाकिर होती है, जो बात बात पे डिमांड नहीं किया करती, जो जुबान नहीं चलाया करती। जुबान दराजी करने वाली औरत कभी कामयाब नहीं हो सकती। मैं कहती हूँ आपके दिल में अगर सुकून है ना, तो आपको पानी के साथ भी खाना पड़ रहा है ना, आप खाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें, और ये जुबान दराजी करके खुदारा घरों के सुकून ना तबाह किया करें। तो फिर आयात का इनकार अब हमने नहीं ना करना, कि करना है। अब आपको समझ आ गई, अब आपको इल्म आ गया। चले इससे पहले इल्म नहीं था, एक अलग बात थी। इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा। अल्लाह ऐसा है कि कोई चीज उससे पोशीदा नहीं, ना जमीन में और ना आसमान में। अभी तक हमने अल्लाह को पहचान। अल्लाह ताला फरमा रहे जरा मेरा तारुफ तो पढ़ो, मैं तो वो जात हूँ कि मुझसे कोई भी चीज न जमीन में पोशीदा है ना आसमान में, मैं जानता हूँ, और कोई पत्ता ऐसा नहीं गिरता जिसके बारे में रब्बुल आलमीन को पता ना हो। तो फिर मैं और आप कैसे इतने हट धर्म हो सकते हैं? फिर मेरी और आपकी मनमानियां कैसे हो सकती हैं? हम बंदों से तो छुप सकते हैं, रब्बुल आलमीन से छुप नहीं सकते। अल्लाह ताला मुझे और आपको हम सबको हिदायत अता फरमाए। वही तो है जो माँ के पेट में जैसी चाहता है तुम्हारी सूरतें बनाता है, इस गालिब हिकमत वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वही तो है जिसने तुम पर किताब नाजिल की जिसकी बाज आयतें मुहकम हैं और वही असल किताब हैं और बाज मुतशाबे हैं। तो जिन लोगों के दिलों में कजी है, टेढ़पन है, और वो मुतशाबिहात का इत्तबा करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं ताकि फितना बर्पा करें और मुराद असली का पता लगाएं, हालांकि मुराद असली अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और जो लोग इल्म में दस्तगाह कामिल रखते हैं, रासिख इल्म रखते हैं, पुख्ता इल्म रखते हैं, वो ये कहते हैं कि हम इन पर ईमान लाए, ये सब हमारे परवरदिगार की तरफ से हैं और नसीहत और अक्लमंद ही कबूल करते हैं। ए परवरदिगार, जब तूने हमें हिदायत बख्शी है, ये बहुत प्यारी दुआ है, जरूर मांगा करें, याद करें। तो इसके बाद हमारे दिलों में कजी ना पैदा कर दीजिए, और कजी कहते टेढ़पन को, और हमें अपने हाथ से नेमत अता फरमा, तो तू बड़ा अता फरमाने वाला है। ए परवरदिगार, तू उस रोज जिसके आने में कुछ भी शक नहीं, सब लोगों को अपने हुजूर जमा करेगा, बेशक अल्लाह वादे के खिलाफ नहीं करता। इसमें इस रकू में काफी डिटेल में पहले भी बात कर ली है। अब एक आयत अल्लाह ताला फरमा रहे कि मैं जिस तरह से चाहता हूँ तुम्हारी माओ के पेटों में तुम्हारी शक्लें बनाता हूँ। इस आयत में मैं जरूर बात करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे माशरे में ये वाली बुराई बहुत ज्यादा आम है, खास करके जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे बच्चे हैं। उससे देखिया हाँ मुट्टी, उससे देखिया हाँ पतली, ओ काली, ओ चिट्टी, उसना नक मोटा, उसने आखी ऐसियां, उसने ठोडा जे, उसने दंत फेडे, कहते कि नहीं कहते हैं? अपनी अपनी बात बताए कहते। और घरों में जाके एक बंदे से आप मिलते हैं और घर जाके किचन में बैठ के पूरी पूरी नकल भी उतारते है ना, और ये बोलनी सी और ये करने सी, करते या नहीं करते?
میری تو آپ کی بات، اللہ فرما رہے میں بناتا ہوں جس طرح چاہتا ہوں صورتیں، تم کون ہوتی ہو؟ تو بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے کہ میں اور آپ کسی کا مذاق نہیں اڑا رہے ہوتے، اصل میں ہم اللہ کی تخلیق کا مذاق اڑا رہے ہوتے، یہ اللہ پہ ہم بات کر رہے ہوتے کہ اللہ نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کچھ ٹھیک نہیں بنایا تو میں اور آپ زیادہ سمجھدار ہے، تو ہمارے اختیار میں بنانا آتا تو ہم زیادہ اچھا بناتے، ہم ایک لائن پر لگاتے ہیں تو وہ ہم سے سیدھی نہیں لگتی، اگر آپ تھوڑے آگے آ جائیں گے تو پھر جو پیچھے آنے والے لوگ ہیں ان کو راستہ بھی مل جائے گا تو ایزیلی بیٹھ پہ جائے، تو وہ ہم سے سیدھی نہیں لگتی، تو کیا میں اور آپ، اللہ نے کس قدر پیار سے، کس قدر محبت سے، کس طرح دو آنکھیں بالکل سیدھ میں بنائی، خوبصورت کر کے، کوئی ذرا، اور آپ انگلیوں کو دیکھیں کس خوبصورتی سے، آپ کی ایک انگلی دوسرے سے ذرا سے بھی کم نہیں ہے ہاتھوں کی، آپ ذرا غور کیا کریں اپنے ہاتھوں پہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں بناتا ہوں جس طرح میں چاہتا ہوں، تو کیا خیال ہے پھر قرآن کھل گیا تو اب تو نہیں نا کسی کی نقل اتارنی، کہ اتارنی ہے، اب نہیں کسی پہ ہنسنا میں نے اور آپ نے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے کہ میں نے نا قرآن میں دو طرح کی آیات نازل فرمائی ہیں، ایک محکم ہے اور ایک متشابہات ہے۔ محکم آیات وہ ہوتی ہیں جو بالکل واضح ہوتی ہیں، ان کا مطلب بالکل سامنے سامنے ہوتا ہے، جس طرح سے ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، تو بالکل واضح ہے۔ متشابہات وہ ہوتی ہیں نا، یعنی جن کے بارے میں یعنی ہم حتمی مطلب نہیں نکال سکتے، جس طرح سے ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ اب میں اور آپ بیٹھ جائیں یہ آیت لے کے، اللہ کس طرح نور ہے، وہ نور کیسا ہے، پھر بعض دفعہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، وہ جب بیعت رضوان ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب وہ بیعت کرے تو ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا، اب میں اور آپ سوچیں بچہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کا پاؤں کیسا ہے، اللہ کیسے ہے، تو یہ ساری چیزیں متشابہات میں آتی ہیں، اللہ فرما رہے ان کا کسی کو علم نہیں ہوتا، آپ محکم آیات پر ایمان لے آئیں، ان پر عمل کریں، جو متشابہات پہ ہیں ان پہ بھی ہم نے کیا کرنا ہے، آمنت باللہ، میں ایمان لے کے آئی، ان پر بھی ہم نے مان لیا سارا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو لوگ نا، جن لوگوں کو ماننی نہیں ہوتی باتیں، اب وہ متشابہات کو لے کر بیٹھ جاتے، جنہوں نے فساد کرنا ہوتا ہے اور اس پہ گھنٹا گھنٹا بیٹھ کے بحث کرتے رہتے، جبکہ جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں، یعنی علم میں پختہ ہوتے ہیں، وہ بحث و مباحثہ نہیں کیا کرتے، وہ جھگڑا نہیں کیا کرتے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر الجھا نہیں کرتے، وہ دوسروں کی عزت نفس کو کچلا نہیں کرتے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، سارے کا سارا تو ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور کیا کریں گے ہم اس پر بھی ایمان لے کر آئیں گے، ہمارا ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نصیحت وہی قبول کریں گے جو اولو الالباب ہیں، جو عقل والے ہیں، اور عقل والے بحث مباحثے کر کے دین کا مذاق اڑایا نہیں کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اور آپ پہ یہ آیات کھول دی ہیں، میں اور آپ بھی پہلے پہلے بحث کیا کرتے تھے نا، مجھے یاد پڑ رہا ہے جب میں بہت چھوٹی ہوتی تھی تب میں بہت زیادہ بحث کیا کرتی تھی دین کے معاملے میں، جب کچھ آتا ہی نہیں ہوتا تھا، میں بہت زیادہ، اور ٹیچر سے ہم بہت بحث کیا کرتے تھے، بہت زیادہ، خاص طور پر مسلک کے حوالے سے بہت بحث کیا میں نے، بہت زیادہ، لیکن اب پتہ چلا کہ وہ ایک جاہلانہ دور تھا، اس میں علم نہیں تھا، تو جب علم آ جاتے ہیں نا تو انسان کے اندر سے یہ ساری چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے جو محکم آیات ہیں، واضح ہیں، ان پر ایمان لے کر آئیں، متشابہات پر بھی ایمان ہے، اور ان کی کھوج میں نہیں پڑنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کا حقیقی علم تو میرے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے الف لام میم کے بارے میں پڑھا، اور میں نے آپ کو کلیئر کی کہ اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اب ہم لے کے بیٹھ جائیں الف کا کیا مطلب ہے، لام کا کیا مطلب ہے، میم کا کیا مطلب ہے، یہ یہاں پر کیوں آئے ہیں، تو یہ ایک یعنی کوئی ہمارے فائدے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ راسخون فی العلم تھے، وہ بحث نہیں کرتے تھے، وہ جھگڑا نہیں کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام سے کام ہے، علم میں پختگی، اپنے علم میں نے اور آپ نے پختگی لانی ہے، اور کیسے؟ صرف رمضان میں ہم نے قرآن کے پاس نہیں بیٹھنا، بلکہ ہم نے رمضان کے بعد بھی، رمضان کے بعد بھی ہم نے قرآن کے سامنے بیٹھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سننا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور رمضان میں تو ابھی مجھے ٹینشن ہوتی ہے، ہم نے قرآن مکمل کرا، رمضان میں مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، رمضان میں تو ہم گھنٹہ گھنٹہ ایک ہی آیت پہ لگاتے، تو اس دوران بڑا مزہ آتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ اپنے علم میں پختگی لانی ہے،
اس کے علاوہ فتنوں سے دور رہنا، فتنوں میں نہ پڑے، بحث مباحثوں میں نہ پڑا کریں. پھر استقامت کی دعا کرنی ہے اللہ سے. اور کون سی دعا آج کے رکوع میں نے اور آپ نے سیکھی؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ٹھیک ہے. اور علم کو امانت سمجھ کر، کیونکہ علم جو میرے اور آپ کے پاس آ جاتا ہے وہ در حقیقت ہمارے پاس امانت آ جاتی ہے. تو علم کو امانت سمجھ کر دوسروں تک پہنچانا ہے اور اس ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے اور اس کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور رکوع نمبر 1 کا جو ٹاپک تھا نا، رکوع نمبر 1 ہے سورت کا، اور پارے کا رکوع نمبر 9 ہے. ٹاپک ہے ہدایت پر استقامت. رکوع نمبر 2 دیکھیں، اور اس کا رکوع نمبر 10، سورت کا رکوع نمبر 10 ہے، اور جو پارہ ہے اس کا رکوع نمبر 10 ہے. اس کا ٹاپک ہے پسندیدہ دین کون سا. پسندیدہ دین کون سا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کا مال ہی اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد ہی کچھ کام آئے گی. یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے. ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا